جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے اسماء معربہ بالحرکات یہ پڑھے تھے کہ وہ اسماء جن کو حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ، اور اس میں پھر ہم نے 4 اسماء کی تفصیلات جو ہیں وہ پڑھی، جس میں پہلا تھا اسم مفرد منصرف، دوسرا ہم نے پڑھا جمع مکسر منصرف، اور تیسرا ہم نے جمع مؤنث سالم، اور چوتھا ہم نے غیر منصرف کا اعراب پڑھا کہ ان کی رفعی حالت کیسے آتی ہے، نصبی حالت کیسے آتی ہے، اور جری حالت جو ہے وہ کیسے آتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ وہ اسماء پڑھیں گے جو ہیں تو معرب لیکن ان کا اعراب حرکتوں کے ساتھ نہیں بلکہ حروف کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ اسماء جو ہیں یہ 3 ہیں جن کا ہم انشاءاللہ آگے اعراب پڑھتے ہیں۔ تو اعراب کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ علامات اعراب 2 طرح کی ہوتی ہیں، بعض حرکتی ہوتی ہیں اور بعض حرفی ہوتی ہیں۔ تو حرکتوں میں ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہوتا ہے، جبکہ حروف کے اندر واو، الف اور یا ہوتا ہے۔ تو جو حروف کا اعراب ہے وہ واو، الف اور یا کے ساتھ آتا ہے، جن کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ جی، ہیڈنگ ہے اسماء معربہ بالحروف۔ اسماء سے مراد نام، اور معربہ یعنی اعراب دیے گئے، بالحروف حروف کے ساتھ، یعنی وہ اسماء جن کو حروف کے ساتھ اعراب دیا گیا ہے۔ یہ وہ اسماء ہیں جن کا اعراب واو، الف، یا سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی کبھی واو کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی الف کی حالت میں ہوتا ہے، اور کبھی یا کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہ ٹوٹل 3 اسماء ہیں، اسماء معربہ بالحروف 3 ہیں۔ نمبر 1 تثنیہ، یعنی وہ صیغہ جو 2 افراد پر دلالت کرے۔ ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع کی ڈیفینیشن پڑھ لی تھی کہ تثنیہ وہ اسم ہوتا ہے جو 2 افراد پر دلالت کرتا ہے، جیسے رجلانی 2 مرد، یا امرأتانی 2 عورتیں۔ تو تثنیہ بنانے کا طریقہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جن کے آخر میں الف نون یا نون آ جائیں، یعنی آنی یا عینی اس کا وزن ہوتا ہے جو آخر میں آتا ہے۔ تو یہی اس کا دراصل اعراب بھی ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ تثنیہ جو ہے اس کا اعراب بھی حرفی ہوتا ہے، اور اسی طرح جمع مذکر سالم جو ہے اس کا اعراب بھی حرفی ہوتا ہے۔ تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم یہ تو آپ نے پیچھے پڑھ لیے ہیں۔ تثنیہ وہ ہوتا ہے جو 2 افراد پر دلالت کرے، اور جمع مذکر سالم وہ ہوتا ہے کہ جب واحد کے صیغے کے آخر میں واو نون یا نون لگا دیتے ہیں تو وہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے مسلمون اور مسلمین۔ اور نمبر 3 پر ہے اسماء 6، 6 اسماء۔ یہ چند مخصوص اسماء ہیں جن کا اعراب جو ہے وہ حرفوں کے ساتھ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تثنیہ کا اعراب ہے۔ تثنیہ کا اعراب جو ہے رفعی حالت میں الف کے ساتھ، یعنی رفعی حالت اس کی ضمہ کی بجائے رفعی حالت جو ہے وہ الف سے آتی ہے، اور نصبی اور جری حالت دونوں جو ہیں وہ یا سے آتی ہیں، جیسے ہاذانی قلمانی۔ تو یہاں قلمانی جو ہے یہ رفعی حالت میں ہے، ہاذانی مبتدا ہے اور قلمانی اس کی خبر ہے۔ یہ 2 قلم، اس کا ترجمہ ہے یہ 2 قلم۔ تو قلمانی جو ہے یہ رفعی حالت میں ہے، خبر بن رہی ہے، تو خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو اس کی رفعی حالت جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ نہیں آئی بلکہ الف نون کے ساتھ آ گئی، الف کے ساتھ آئی ہے۔ نون تو تثنیہ کا پہلے سے ہی موجود ہے، تو یہ بن جائے گا قلمانی، قلمانی۔ اور نصبی اور جری دونوں حالتیں جو ہیں یہ یا کے ساتھ آتی ہیں، جیسے اشتریت قلمین، میں نے 2 قلم خریدے، اور کتبت بقلمین، میں نے 2 قلموں کے ساتھ لکھا۔ تو قلمین میں وہ جو الف تھا وہ یا میں تبدیل ہو گیا۔ تو گویا کہ تثنیہ کا اعراب رفعی حالت میں الف کے ساتھ اور نصبی اور جری دونوں حالتوں میں یا کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے جمع مذکر سالم۔ تو جمع مذکر سالم کا اعراب جو ہے وہ رفعی حالت میں واو کے ساتھ آتا ہے، جیسے جاء المسلمون، مسلمان آئے، تمام مسلمان آئے۔
لیکن نسبی اور جری حالت یا کے ساتھ آتی ہے. رأیت المسلمین، میں نے مسلمانوں کو دیکھا. مررت بالمسلمین، میں مسلمانوں کے پاس سے گزرا. اب تثنیہ کی نسبی اور جری حالت بھی یا سے آتی ہے، اور جمع مذکر سالم کی نسبی جری حالت بھی یا سے آتی ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. جو تثنیہ کی رفع نسبی اور جری حالت ہے وہ یا ساکن ما قبل زبر قلمینی، اسی طرح بے قلمینی، یعنی یا ساکن ما قبل زبر، اور نون مقصور ہوتا ہے. تثنیہ کا نون جو ہے وہ مقصور ہوتا ہے. اس کے بعد جو جمع مذکر سالم کی نسبی اور جری حالت ہے وہ یا ما قبل مقصور، جیسے مسلمین، مررت بالمسلمین، اور اس کا نون جو ہے جمع کا نون جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے. تو یہ آپ نے فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تثنیہ میں یا سے پہلے زبر ہوگی لیکن جمع میں یا سے پہلے زیر ہوگی. تثنیہ کا نون جو ہے وہ مقصور ہوگا اور جمع کا نون جو ہے وہ مفتوح ہوگا. یہ اعراب تھا تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا. اس کے بعد ہے اسماء ستہ. ستہ کہتے ہیں 6 کو، اسماء ستہ 6 اسماء. تو یہ مخصوص 6 اسماء ہیں جن کا اعراب واو الف اور یا کے ساتھ آتا ہے، یعنی حروف کے ساتھ آتا ہے. اس میں ایک اسم جو ہے وہ ہے ابن، باپ. پھر دوسرا ہے اخن، بھائی. تیسرا ہے حمن، خامد یا بیوی کی مرد رشتہ دار، یعنی خامد کے رشتہ دار مرد ہوں یا بیوی کے رشتہ دار مرد ہوں، دونوں کو ہی حمن کہا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر ہے فمن. فمن جو ہے فم یہ منہ کو کہتے ہیں، اور اسی طرح ذو صاحب کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز والا، ذو کے معنی میں ذو کتابن کتاب والا. اور اسی طرح ہنون یہ شرمگاہ کو کہا جاتا ہے. تو اب یہ جو 6 اسماء ہیں ان کا اعراب بھی حروف کے ساتھ آتا ہے، حرکتوں کے ساتھ نہیں آتا. تو ان کی رفع حالت واو سے آتی ہے، نسبی حالت الف سے آتی ہے، اور جری حالت یا سے آتی ہے. لیکن ان کے اعراب کی چند ایک شرائط ہیں. کچھ شرائط تو ایسی ہیں جو ان سب کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کا پایا جانا ضروری ہے، اور کچھ شرائط ایسی ہیں جو کسی ایک ایک اسم کے ساتھ خاص ہیں. تو یہ ٹوٹل 6 اسماء ہیں جن کو اسماء ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے. ابون، اخون، ہمون، فمون، ذو اور ہنون، یہ 6 ہیں. یہ بس ہیں ہی 6، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو رفع حالت واو کے ساتھ، نسبی حالت الف کے ساتھ، اور جری حالت یا کے ساتھ. اب ان کی شرطیں ہیں اعراب بالحروف کی شرائط. بعض شرائط ان کی مشترکہ ہیں، وہ 4 ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں. مصغر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اسم کو اسم تصغیر کے وزن پر بنا دیا جائے، یعنی اس کے اندر حقارت کا معنی پایا جائے. تو مثلا یہ جو ابن ہے اس کو ابیہ یا ابیہ ابیہ کر دیا جائے، چھوٹے سے باپ. یا اخون کو اخیہ، اے میرے چھوٹے سے بھائی. تو یہ وزن فعائل ان کا وزن آتا ہے، جیسے راجلون سے رجیلون. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ مکبر ہونے چاہیے، یعنی جیسے یہ موجود ہیں یہ ایسے ہی رہیں، یہ اس میں تصغیر کے وزن پر نہ ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ تثنیہ یا جمع نہ ہوں، مفرد ہوں. واضح بات ہے اگر یہ تثنیہ بن جائیں گے تو پھر ان کا اعراب تثنیہ والا ہوگا، اور اگر یہ جمع بن جائیں گے تو ان کا اعراب جو ہے وہ جمع والا ہو جائے گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں، یعنی بغیر اضافت کے استعمال نہ ہو رہے ہوں، کسی چیز کی طرح مضاف ہوں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یا متکلم کے غیر کی طرح مضاف ہوں، یعنی مضاف تو ہوں لیکن یا متکلم کی طرح مضاف نہ ہوں، یا متکلم کے علاوہ کسی چیز کی طرح مضاف ہوں. تو یا متکلم جو ہوتی ہے، جیسے ابن کو اگر یا کی طرح مضاف کریں تو یہ بن جاتا ہے ابی، ابی. تو یا متکلم کی طرف جو مضاف ہوتے ہیں اس کا اعراب مختلف ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیسن کے اندر آئے گا. تو یہ 4 شرائط ایسی ہیں جو ان تمام کے تمام اسماء میں پائی جانی چاہیے، تب اس کا اعراب جو اوپر گزرا ہے وہ آئے گا. اور بعض شرائط جو ہیں وہ مخصوص ہیں، مثلا ایک شرط فمن کے ساتھ خاص ہے اور ایک شرط جو ہے وہ ذو کے ساتھ خاص ہے. فمن کی شرط یہ ہے کہ فمن کے اعراب بالحروف کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ میم کے بغیر ہو، یعنی فمن کی بجائے یہ صرف فن ہو، فا.
تو یہ مثال میں جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، فا کا، فو کا، فی کا، تو میم جو ہے وہ اس میں استعمال نہیں ہوتی پھر۔ اسی طرح جو ذو ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ذو بمعنی صاحب ہو، یعنی مالک، ملکیت کے معنی میں جو ذو آتا ہے۔ ایک معنی، ایک ذو جو ہے وہ اللہ جی کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جو اسم موصول ہے، اللہ جی، اللہ زان، اللہ زین، اللہ زینہ، اللہ تی، اللہ تی، اللہ واتی، مامن، ایون، ایتن۔ تو بسا اوقات جو ذو ہوتا ہے وہ اللہ جی کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، وہ اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہو، یعنی کسی فرد کی طرف مضاف نہ ہو ذو، بلکہ اس میں جنس کی طرف۔ اس میں جنس وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک فرد نہیں بلکہ اس جنس کے تمام افراد جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں۔ جیسے الرجل، الرجل، رجل جو ہے یہ ایک اس میں جنس ہے، یعنی تمام لوگوں کے اوپر بولا جا سکتا ہے، کسی کو بھی آپ راجلن کہہ سکتے ہیں، امراتن، کسی کو بھی آپ امراتن کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے انہوں نے ان سب کی مثالیں دی ہیں اسماء ستہ کی۔ ان میں سے پہلا ہے ابن، باپ، تو اس کی مثال رفع حالت، جیسے جاء ابو کا۔ اب یہ جو ابو ہے یہ ایک تو مضاف ہو رہا ہے، ضمیر کی طرح مضاف ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ مصغر نہیں ہے، اور پھر یہ تثنیہ بھی نہیں ہے اور جمع بھی نہیں ہے، اس سے سارے شرائط پائی جاتی ہیں۔ تو اصل میں کیا تھا، جاء ابن، لیکن اس کو جب مضاف کیا اور ساری شرائط پائی گئی تو یہ بن گیا جاء ابو کا، تیرا باپ آیا۔ تو یہ اس کی رفع حالت واو کے ساتھ ہے۔ نسبی حالت جو ہے وہ ہے رأیت اباکا، میں نے تیرے باپ کو دیکھا، تو نسبی حالت الف کے ساتھ ہے۔ اور مررت بے ابی کا، میں تیرے باپ کے پاس سے گزرا، یہ اس کی جری حالت ہے، یعنی حرف جر آ گیا ہے، تو یہ یا کے ساتھ ہے۔ تو یہ تینوں حالتیں جو ہیں یہ ضمہ، فتح اور کسرہ کی بجائے واو، الف اور یا کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اخون کی مثالیں ہیں، ھذا اخو کا، یہ تیرا بھائی ہے، لقیت اخا کا، میں تیرے بھائی کو ملا، سرت مع اخی کا، میں تیرے بھائی کے ساتھ چلا۔ اس طرح ہمن ہے، ھذا حمو کا، یہ تیرا رشتہ دار ہے۔ عام طور پہ ہم جو ہے یہ دیور کے معنی میں یا جیٹھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح کے حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ارایت الحموا، کہ سب سے پردہ کرنا ہے تو دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، کہ دیور جو ہے وہ موت ہے۔ تو اس کا رفع حالت جو ہے اس کا اعراب واو کے ساتھ آئے گا، ھذا حمو کا، رأیت لقیت حما کا، میں تیرے دیور سے ملا، یا احتجبی من حمی کا، تو اپنے دیور سے پردہ کر۔ اسی طرح فمن ہے، تو فمن کی انہوں نے ایک شرط یہ لگائی تھی کہ اس میں میم نہ ہو، تو یہ صرف فا جو ہے وہ بھی منہ کا معنی ہی دیتی ہے، جیسے ھذا فو کا، یہ تیرا منہ ہے، نظف فا کا، تو اپنے منہ کو صاف رکھ، نظرت الی فی کا، میں نے تیرے منہ کی طرف دیکھا۔ اور اس کے بعد ہے ذو، تو ذو جو ہے صاحب کے معنی میں ہونا چاہیے، اللہ جی کے معنی میں نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حامد ذو العزمی، حامد جو ہے وہ صاحب عزم ہے، عزم والا ہے۔ لقیت ذو العزمی، میں عزم والے کو ملا۔ قلت لذی العزمی، میں نے یہ بات عزم والے سے کہی۔ تو یہ 5 اسماء جو ہیں ان کا اعراب انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ ان سب کی رفع حالت واو کے ساتھ، نسبی حالت الف کے ساتھ، اور جری حالت جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو حنون تھا، اس میں دونوں اعراب جائز ہیں۔ حنون کو اعراب بالحروف دینا جائز ہے، یعنی ہذہ حنو کا، رأیت حنا کا، ضربت علی حنی کا، تو یہ اس کی مثال ہو سکتی ہے، مگر اس کو اعراب بالحرکت دینا زیادہ فصیح ہے، یعنی اس کو اعراب بالحرکت بھی دے سکتے ہیں اور اعراب بالحرف بھی دے سکتے ہیں۔ زیادہ فصیح لغت یہ ہے کہ اس کو اعراب بالحرکت دیا جائے، اعراب بالحرف جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ تو گویا کہ ہمارے پاس اس وقت 3 طرح کے اسماء آ گئے، جن میں سے پہلا اسم جو ہے وہ تثنیہ ہے، جس کی رفع حالت الف کے ساتھ آتی ہے، نسبی اور جری حالت یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور کے ساتھ آتی ہے، جیسے ھذان قلمان،
اشتریت قلمین کتبت بقلمین، جبکہ دوسرا اسم ہم نے پڑھا جمع مذکر سالم، اس کی رفعی حالت جو ہے وہ واو کے ساتھ آتی ہے، جاء المسلمون، اور نصبی اور جری حالت جو ہے وہ یا ما قبل مقصور کے ساتھ آتی ہے اور نون مفتوح ہوتا ہے، جیسے رأیت المسلمین، مررت بالمسلمین۔ اور اس کے بعد اسماء ستہ مکبرہ ہیں، یہ 6 مخصوص اسماء ہیں، ابن، اخن، حمن، فمن، ذو اور حنن۔ تو ان کی رفعی حالت جو ہے وہ واو کے ساتھ آتی ہے، نصبی حالت الف کے ساتھ آتی ہے، اور جری حالت جو ہے وہ یا کے ساتھ آتی ہے۔ لیکن اس اعراب کے لیے چند ایک شرائط ہیں۔ پہلی شرط، بعض شرطیں وہ ہیں جو مشترک ہیں 6 کے 6 کے اندر، اور بعض شرائط وہ ہیں جو ایک ایک کے ساتھ خاص ہیں۔ جو 6 کے اندر مشترک شرائط ہیں وہ ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ یہ مکبر ہوں مصغر نہ ہوں، یعنی اس میں تصغیر ان کا نہ بنا ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ کسی چیز کی طرف مضاف ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یا متکلم کے علاوہ کسی چیز کی طرف مضاف ہوں یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ اور 2 شرطیں جو مختص ہیں بعض اسماء کے ساتھ، ان میں سے ایک شرط فمون کے ساتھ خاص ہے کہ فمون جو ہے بغیر میم کے ہو جب یہ استعمال ہو رہا ہو، اور زو جو ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ بمعنی صاحب ہو، بمعنی اللہ زی نہ ہو۔ اور پھر اس کے لیے ایک چھٹی شرط بھی یہ ہے کہ یہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہو، یعنی کسی فرد کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ ایک پوری جنس کی طرف مضاف ہو۔ تو 5 اسماء جو ہیں ان کا اعراب ہمارے سامنے آ گیا کہ رفع حالت میں واو، جاء ابو کا، ھذا اخو کا، ھذا حمو کا، ھذا فو کا، حامد ذو العزمی، اور نصبی حالت جو ہے وہ الف کے ساتھ، رأیت ابا کا، لقیت اخا کا، لقیت حما کا، نظف فا کا، لقیت ذا العزمی، اور جری حالت جو ہے وہ یا کے ساتھ، مررت بابیک، سرت مع اخیک، احتجبی من حمیک، نظرت الی حمیک، نظرت الی فیکا، اور قلت لذی العزمی۔ جبکہ چھٹا جو تھا وہ تھا حنن، تو حنن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو اعراب بالحرکت دینا زیادہ فصیح ہے، جیسے ھذا حنن، رأیت حنن، اور ضربت علی حنن۔ لیکن اعراب بالحرف بھی جائز ہے، ھذا حنو کا، رأیت حنا کا، ضربت علی حنی کا۔ تو ان مثالوں کے اندر آپ اس کو اعراب بالحرف دے دیں یا اعراب بالحرکت دے دیں، دونوں طرح جو ہے وہ جائز ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہی ہے۔